السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کا مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، باقی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، درود پاک سے اختلاف کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ سب مل کے درود پاک پڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ درود پاک پڑھتے ہیں اس میں کوئی غلطیاں ایسی آتی ہوں آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو یہ میرے ساتھ پڑھیں گے تو غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ جب ویڈیو میں بنانے لگا ہوں تو ویڈیو بنانے سے پہلے 8 سے 9 منٹ تک سوچتا رہا ہوں۔ یہ جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں، یہ پیج اوپن کر کے میں دیکھتا رہا ہوں کہ یہ والی غلطیاں یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وہ اپنی طرف سے ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور ان غلطیوں سے میں آپ کو 100% بات کہہ رہا ہوں، یہ جو غلطیاں میں آپ کو اس پارٹ کے اندر بتانے جا رہا ہوں، ان غلطیوں سے معنی چینج ہو جاتا ہے، ترجمہ چینج ہو جاتا ہے۔ جب ٹرانسلیشن چینج ہو جاتی ہے، ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو ایک ثواب کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ تو نہ ہوا۔ اگر آپ جان بوجھ کے یہ غلطیاں ٹھیک نہیں کرتے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے ٹھیک کرنے کی، کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی غلطی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اگر جان بوجھ کے کوئی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ پھر ویسے تو وہ رب بے نیاز ہے، جس کو معاف کرنے پہ آئے معاف کر دیتا ہے۔ چلیں جی، اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے پارٹ نمبر 10 سٹارٹ کرتے ہیں سورہ کہف کا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي، ولا واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، وا، اس کو وا نہیں پڑھنا، وا، لام الف زبر لا، ولا تقولن، تا کا مخرج آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، تا۔ اور اس کے بعد ہے قاف، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے، اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے۔ قاف کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لام کے بعد نون ہے، اب یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کریں گے۔ آپ کو پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں کہ نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو ایک الف کی مقدار غنہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ لِشَيْءٍ، یہاں پر شین کو یا سے ملائیں گے، لِشَيْءٍ۔ اس کے بعد ہے نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کریں گے، اور آگے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا۔ انی ولا تقولن لشیء انی۔ اب اس کے بعد ہے فاعل، فا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ جو ہے، جو نیچے والا کنارہ ہے وہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، فا، ٹھیک ہے۔ اور فا کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے عین ہے، عین کا مخرج یہ حلق کے درمیان سے نکلتا ہے، را، عین زبر را، اور اگر زیر ہو تو عین زیر عی، عی، فاعی۔ اس کو فا نہیں پڑھنا، فا کو ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لام کے اوپر دو پیش ہیں، آگے ذال ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، نون تنوین کا اخفا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ذال جو ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا،
زال، آج بھی ایک لیڈیز جو ہے وہ کمنٹ کر کے پوچھ رہی تھی کہ زال اور زا میں کیسے فرق کریں، کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں یہ بات کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ زال جو ہے وہ دال کی شکل میں ہو اور اس کے اوپر ڈاٹ ہو، اوپر نقطہ ہو تو وہ زال ہوتا ہے. جیسے یہ دال کی شکل میں اوپر نقطہ ہے تو یہ زال ہے، اگر نقطہ نہیں ہوگا تو یہ کیا ہے؟ دال ہے. اور اگر زا ہو را کی شکل میں، را کی شکل میں ہو، جیسے یہ دیکھیں یہ ہے ہاذا کے بعد را آ رہا ہے الف کے بعد، یہاں پر را ہے، اور اگر اس کے را کے اوپر نقطہ ڈال دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ زا بن جائے گا، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا زا. اور یہ کیا ہے؟ یہ زال ہے، بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا ذالکا. غدن، غین کو پڑھتے وقت یہ حروف مصالحہ میں سے حرف ہے تو اس کو پر پڑھنا ہے. دال کے اوپر دو زبر ہیں، آگے الف ہے. آپ کو یہ قانون پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں دو زبر اور الف آ جائے تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو الف سے چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، یعنی الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا. کیسے؟ غدن سے غدا، فاعل ذالک غدا. اس کے بعد ہے، اب اس لائن کے بعد جو غلطیاں آ رہی ہیں، جو اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہیں، ان پہ آپ نے توجہ کر کے سننا ہے، فوکس کر کے پڑھنا ہے تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ آئیں. پہلے یہ لائن پڑھ لیتے ہیں، آگے والی جو غلطیاں وہ بہت مین غلطیاں ہیں. الا، حمزہ لام زیر، لام علی زبر لا، یہاں پر الا اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، لام کے اوپر شد ہے. الا، الف کے اوپر مد ہے، یہ مد منفصل ہے، مد متصل نہیں ہے، اس کی مقدار 2.5 الف کے برابر ہے. اور اس کے بعد ہے ان یشا، حمزہ کو جب یا سے ملائیں گے تو نون کو بیچ میں چھوڑ دیں گے. حمزہ یا زبر آئیں، یا زبر یا آئیں یشا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. یہاں پہ ادغام یرملون ہے، نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے، اور ایک الف کی مقدار غنہ کر کے آگے پڑھیں گے. آئیں یشا، آگے یہ جو مد ہے مد متصل ہے، مد منفصل نہیں ہے، مد متصل. مد متصل کی نشانی آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اگر کسی کو تعریف نہیں آتی، ڈیفینیشن نہیں آتی، تو پھر بس اتنا یاد رکھے کہ یہ جو موٹی لکیر ہے اور یہ جو حرف مد ہے الف، اس کے بعد اگر حمزہ الف کی شکل میں ہو تو مد منفصل ہوگی اور یہ لکیر بھی پتلی ہوگی، جیسے یہ ہے اللہ کے اوپر. اور اگر مد متصل ہوگی تو یہ لکیر موٹی ہوگی، اور الف کے بعد حمزہ جو ہے حمزہ عین کی شکل میں ہوگا، جیسے یہ ہے، تو یہ مد متصل ہے، اس کی 5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا. آگے اللہ ہے، اللہ کا لام اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر زبر یا پیش نہ ہو تو بریک پڑھا جاتا ہے. اللہ، یہاں پر آگے زا ہے، جہاں پہ یہ زا آ جائے تو وہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ملا کے پڑھنا چاہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، واؤ کو جب زال سے ملائیں گے الف کو بیچ میں گرا دیں گے، چھوڑ دیں گے، زال جو ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا. وَاذْكُرْ، کاف کے بعد را ہے، کاف را پشکر، را ساکن ہے، اس کے بعد دوسرا را ہے شد والا، تو کاف کو جب را سے ملائیں گے بیچ میں ساکن را جو ہے اس کو گرا دیں گے، نہیں پڑھیں گے، یعنی چھوڑ دیں گے. کاف را پشکر، را بعد بر رب، بعد بر با ربا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، یہاں پر زال ہے، زال بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا. اِذَا، اِذَا، اس کا مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے. اِذَا نَسِيتَ، نون کے بعد سین ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد ہے وَقُلْ، اب یہاں سے پہلے پڑھ لیتے ہیں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ
آئین کو پڑھتے وقت آئین کی آواز آنی چاہیے، حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے. آئین زبر اغرا، اغرا حلق کے درمیان سے نکالنا ہے. آئین کے بعد سین ہے، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور مد منفصل ہے، 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کر سکتے ہیں. عسا یعنی حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جا ہے. یہاں پر بھی ادغام یرملون ہوگا، نون ساکن کا ادغام ہوگا، 1 الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا. یا کے بعد ہا ہے، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ جس حلق سے یہ ہا ادا ہوتی ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے. ہا دی یعنی اگر آپ اس کو پڑھیں گے یہدی یعنی تو یہ بیچ میں یا ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے معنی اس کا چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا. ایسا نہیں کرنا، یا کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. دی یعنی ربی، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. با کے بعد جا ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. ربی لی اقربا، حمزہ کے بعد قاف ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. اور جب یہ ساکن حروف قلقلہ تو وہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے. اقربا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. من ھذا، نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا ہے. نون ساکن کے بعد اگر ہا آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. ایسا نہیں پڑھنا من ھذا، یہ غلط ہو جائے گا. من ھذا رشدا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. دال کے اوپر 2 زبر ہے، آگے 1 الف ہے. 2 زبر کے بعد الف آ جائے تو الف جو ہے 1 زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں. یعنی عام طور پہ عام سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا رشدا. اس کے بعد ہے ولابثو. اب یہاں پر اگر وقف نہیں کرتے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ادغام یرملون ہوگا. 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں پھر پڑھا جائے گا راشدا ولابثو. لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو راشدا ولابثو. سا بغیر سیدھی کے پڑھا جاتا ہے اور اس کا مخرج ہے زبان کا جو سرا ہے وہ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے. یہ 3 حروف نکلتے ہیں، سا دال وا. اس کے بعد ہے فا، فا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. سا کے بعد واو ہے، واو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. ولابثو فی فیہم، کاف کے بعد ہا ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور فا ہے، اس کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، فا کے بعد ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. فیہم. اس کے بعد ہے ثلاثہ، یہ تھا بغیر سیدھی کے ساتھ پڑھا جائے گا. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. میاتن سنینا، میم کے نیچے زیر ہے. اب میم کے آگے الف بھی ہے، یہاں پہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ الف پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. اس الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میاتن پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میاتن. حمزہ کو سختی سے پڑھنا ہے اور تا کے نیچے 2 زیر ہیں. 2 زیر کی تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ نہ کرتے ہیں. میاتن سنینا وازدادو. واو کے بعد الف کو چھوڑ دیں گے، زا کے ساتھ ملائیں گے، زا سیدھی کے ساتھ پڑھا جائے گا. دال کے آگے الف ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے. دال کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. وازدادو تسعا. تا کے بعد سین ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. عین 2 زبر عن، یہاں پہ جب وقف کریں گے 2 زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو 1 زبر کو الف سے بدل دیں گے. اور کیسے پڑھا جائے گا؟ تسعا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اس کے بعد ہے قُلِ اللَّهُ. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اللہ کا لام بریک پڑھا جائے گا. قُلِ اللَّهُ، قُلِ اللَّهُ نہیں پڑھنا، مسٹیک ہو جائے گی. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ. یہاں پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ وہ غلطی ہے جس سے معنی چینج ہو جاتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے آلامو، آلامو پڑھیں گے تو یہ دونوں حمزے پڑھے جا رہے ہیں. جب آپ دونوں حمزے پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے معنی بھی
وہی حروف آئے گا جس کو آپ ادا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ حمزہ کے بعد عین ہے، ہم نے عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، حمزہ عین زبر آر آر اعلم قل اللہ اعلم بما لبثوا، میم کیا گیا الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، لبثوا تھا بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، وہ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، لہو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، غیب السماواتی، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، یا لین ہے یا مدہ نہیں ہے، غیب السماواتی، سین سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ یہاں پر یہ میم ہے، سین کے بعد میم ہے، ہا نہیں ہے، اکثر لوگ یہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ میم ہے، میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، واؤ کے اوپر کھڑا زبر ہے، غیب السماواتی والارض، اب اس کو واتے نہیں پڑھنا، واتی والارض، ابصر بہی، حمزہ کے بعد با حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے، صاد، جب صاد کو سین پڑھیں گے، اب سر پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، ترجمہ چینج ہو جائے گا اس لفظ کا، ایسا نہیں کرنا، اب سر نہیں پڑھنا، اب سر صاد ہے، حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، اور آگے را جو ہے بریک ہے، اب سر بھی، ہا کے نیچے کھڑی دیر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، وَأَسْمِعْ، اب یہاں پر کیا پڑھتے ہیں، اکثر لوگ جب وقف کرتے ہیں تو پڑھ دیتے ہیں وَأَسْمِعْ، میم کے بعد جو عین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ عین کو چھوڑیں گے تو کیا معنی چینج نہیں ہوگا، آپ خود بتائیں، عین کو پڑھنا ہے ہم نے، چاہے یہاں پہ وقف کریں گے تب بھی عین کا ساؤنڈ آئے گا، کیسے، وَأَسْمِعْ ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ، یہ عین کی آواز آ رہی ہے، اس کے بعد ہے ما لہم، اب میم کیا گیا الف ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے، لام کے بعد ہا ہے، لاہم نہیں پڑھنا، لام کو لمبا نہیں کرنا، اور میم ساکن کو چھوڑ دیں گے، جس میم کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ ہا کو ملائیں گے، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا، لہم من، نون ساکن ہے، نون ساکن کا اخفاء ہو رہا ہے، دال آ رہا ہے آگے حرف اخفاء میں سے، اور دال کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، نہیں، ہا جو ہے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار، کھڑی زیر ہے نیچے، یہ لاسٹ لائن ہے، یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں، یہ غلطیاں آپ نے توجہ سے سننی ہیں، لوگ کیوں غلط پڑھتے ہیں، یہ لفظ ہے من، پھر ہے ولیج، اب یہاں پر لوگ کیسے پڑھتے ہیں، مم ولیجم، مم ولیجم ولا یشرک، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کئی لوگوں کو ایسے سنا ہے، اور پڑھنا کیسے چاہیے، دیکھیں میم کو جب واؤ سے ملائیں گے نون تو گر جائے گا، اور واؤ کو پڑھتے وقت جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے وہ نہیں پڑھا جائے گا، میم واؤ زیر، میو میو پڑھیں گے، میو نہیں پڑھنا، میو، واؤ زبر وا، میو وا، اب لام کے بعد یا ہے، یا کے اوپر شد ہے، لام یا زیر لیج، اب یا کو جب واؤ سے ملائیں گے تب پڑھا جائے گا یا واؤ دو زیر، یوں، واؤ زبر وا، یوں وا، والی والا، اور اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو یہاں پر وقف کرتے ہوئے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، کیسے، شد کو چھوڑ دیتے ہیں، میوں ولی جی پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، یا کے اوپر شد دے، تھوڑا سا یا کے اوپر زور دے کے پڑھیں گے، میوں والی ایسے پڑھیں گے، اگر آپ وقف کریں گے تو وقف کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ زا ہے، وقف نہیں کرتے تو پھر پڑھا جائے گا، دونوں پہ غنہ آئے گا، میوں ولی ولا یشرک فی حکمہ، یہاں پر اکثر لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے، یہاں پر ہا بریک ہے، ہا کو پڑھتے وقت یہ والا ساؤنڈ آنا چاہیے،
یہ ساؤنڈ آنا چاہیے، ٹھیک ہے. حکمہ، جب تک یہ ساؤنڈ نہیں آئے گا یہ بریک نہیں پڑی جائے گی. اگر آپ اس کو ہا ہے تو اس کو حکم ہی پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، ایسا نہیں کرنا. حکمہ احدا. اب یہاں پر بھی وہی غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، احدا پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی معنی بدل جاتا ہے، یہ ہا بریک ہے. احدا وقف کریں گے تو ایک زبر الف سے بدل جائے گا، اس کو احدا نہیں پڑھنا. احدا فی حکمہ احدا. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے پڑھنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين 100 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العظيم.